عورت اتنی ہی آزادی کی حقدار ہے جتنی آزادی حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو دی۔ میرا جنازہ گھر سے رات کے اندھیرے میں نکالنا تاکہ کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ خواتین کا کہنا ہے کہ جس آیت میں ہمارے پردے کا حکم ہے وہاں ہم سے پہلے مردوں کو نگاہیں نیچے کرنے کا حکم ہے۔ مردوں کا کہنا ہے کہ خواتین جب بے پردہ نکلیں گی تو نگاہیں اٹھیں گی ہی۔ اسی نوک جھونک میں کہ تم نگاہیں نیچی کرو، میری بے پردگی کو نہ دیکھو، تم پردہ کرو تاکہ لوگ نہ دیکھیں۔ دونوں فرقین اپنے فرائض بھول گئے ہیں۔ یاد رکھنے کی بات یہاں دونوں فرقین کے لیے ہے کہ آپ اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہیں، دوسروں کے لیے نہیں۔ روز قیامت یہ کہہ کر عورتیں بری نہیں ہو سکتی کہ پردہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، جنہوں نے دیکھنا ہے وہ برقعے میں لپیٹی خواتین کو بھی نہیں بخشتے، اور مرد یہ جواز پیش کر سکیں گے کہ عورت خود دعوت نظارہ پیش کر رہی تھی، میرا کیا قصور۔ کہ مرنے کے بعد دفنانے کے وقت جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو ایک آواز لگائی جاتی ہے کہ نامحرم حضرات دور ہو جائیں اور محرم قریب آ جائیں۔ پھر ایک بڑی چادر سے قبر کو چاروں طرف سے کور کر کے محرم مردوں کی موجودگی میں اسے قبر میں اتارا جاتا ہے۔ ایک حسین نوجوان عورت کو سرخی پاؤڈر اور زیب و زینت کے تمام فتنہ سامانوں کے ساتھ کھلے چہرہ گھومنے کی اجازت دی نہیں، ہرگز نہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، ورنہ کل کو قبر کا عذاب بہت مشکل ہے۔ نامحرم انسان کا عذاب بہت مشکل ہے۔ ہر نامحرم انسان سے اپنا چہرہ چھپا کے رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ عورت کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی کوئی نہ دیکھے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجیے، اور اگر آپ نے کر دیا ہے تو بے حد شکریہ۔